ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 12واں باب پہلی 12 آیات۔ اس وقت یسوع فریسیوں سے تمثیلوں میں بات کرنے لگا کہ ایک شخص نے طاقستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور کھود کر کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر غیر ملک میں چلا گیا۔ پھر وقت پر اس نے ایک نوکر کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا تاکہ وہ اجارہ داروں سے طاقستان کے پھلوں میں سے لے لے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے دوبارہ ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس کا سر پھوڑا اور اس کو بے عزت کیا۔ پھر اس نے ایک اور کو بھیجا۔ انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور بتیروں کو بھیجا۔ انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا۔ اب اس کا ایک اور باقی تھا، اس کا بیٹا، اس کا پیارا۔ آخر کو اس نے اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ ہم اسے قتل کر ڈالیں تو میراث ہماری ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اسے پکڑا اور قتل کر کے طاقستان کے باہر پھینک دیا۔ بس طاقستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے طاقستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نوشتہ نہیں پڑھا کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ تب وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہمارے ہی حق میں کہی ہے۔ بس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، خداوند یسوع نے یہودیوں کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس نے تمثیلوں کی زبان میں ان پر چبھتا ہوا الزام لگایا کہ وہ خدا کے بیٹے کو رد کرتے ہیں۔ طاقستان لگانے والا شخص خود خدا ہے، اور طاقستان اعزاز و استحقاق کا وہ مقام ہے جو اس وقت بنی اسرائیل کو حاصل تھا۔ احاطہ موسوی شریعت ہے جو بنی اسرائیل کو غیر قوموں سے الگ کرتی اور ان کو خداوند کے امتیازی لوگوں کی حیثیت سے محفوظ رکھتی تھی۔ باغبان مذہبی لیڈر یعنی فقی، فریسی اور بزرگ تھے۔ خدا نے اپنے خاتموں یعنی نبیوں کو متواتر اسرائیلی امت کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ رفاقت، پاکیزگی اور محبت کا متمنی رہا، مگر قوم نبیوں پر ظلم ڈھاتی اور بعض کو قتل کرتی رہی۔ آخرکار خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اس کا تو ضرور لحاظ کریں گے، مگر انہوں نے اس کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، بلکہ اس کے خلاف سازش کی اور بالآخر اسے بھی قتل کیا۔ اس طرح خداوند نے خود اپنی موت کی پیشن گوئی کی اور اپنے قاتلوں کو بے نقاب کیا۔ خدا ایسے شریر انسانوں سے کیا کرے گا؟ وہ ان کو ہلاک کرے گا اور ان کا اعزاز اور استحقاق اوروں کو دے دے گا۔ اوروں سے یہاں مراد غیر اقوام ہو سکتی ہیں یا اسرائیل کا توبہ کرنے والا وہ بقیہ جو آخری زمانے میں موجود ہوگا۔ یہ ساری باتیں پرانے عہد نامے کی نبوتوں کی تکمیل میں ہوئیں۔ مثال کے طور پر زبور 118 اس کی 22ویں آیت میں نبوت کی گئی تھی کہ یہودی لیڈر اپنے تعمیراتی منصوبوں میں مسیح موعود کو رد کریں گے۔ ان کے پاس اس پتھر کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، مگر اپنی موت کے بعد وہ زندہ کیا جائے گا اور خدا اسے معزز اور نمایاں مقام دے گا۔ وہ خدا کی عمارت میں کونے کے سرے کا پتھر ہوگا۔ یہودی لیڈر نقطہ سمجھ گئے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ زبور 118 مسیح موعود کی بات کرتا ہے۔ اب انہوں نے خداوند یسوع کو اس کا اپنے اوپر اطلاق کرتے سنا اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ لوگ یسوع ہی کا ساتھ دیتے تھے، چنانچہ مذہبی لیڈر فی الحال اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔